بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کی ابتدا 2000 قبل مسیح سے ہوئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ اللہ کے حکم سے صحرا میں تنہا چھوڑا۔ جیسا کہ اس واقعہ کے بارے میں اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کا ارادہ کرنا، ان تمام واقعات کو ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ حج کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حج کرنا کیوں ضروری ہے، حج کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور شیطان کو پتھر مارنا، میدان عرفات میں جانا، یہ سب اور ان سب کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ 630 عیسوی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سرکاری حج میں وہ ایک گروپ کی قیادت کی، مشرک پرستوں کی طرف سے رکھے گئے بتوں کو تباہ کر دیا اور اس جگہ کو اللہ کے نام پر دوبارہ وقف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیروکاروں نے جس راستے پر سفر کیا، اسے حج کی رسومات کے ایک حصے کے طور پر لیا گیا ہے، جس میں صفا اور مروہ کے درمیان ہاجرہ کا پیدل چلنا، شیطان کی دیوار کو سنگسار کرنا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر اکسایا، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس قربانی کے اعزاز میں ایک جانور کو ذبح کرنا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یہ بھی حج کا حصہ ہے۔ اپنے بیٹے کو بچانا اور عرفات کے پہاڑ پر چڑھنا، جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، یہ تمام رسومات حج کا حصہ قرار پائے ہیں۔ حج کے دوران گزرنے کی آخری رسم کعبہ کے گرد چکر لگانا ہے، ایک بہت بڑا سیاہ مکعب جسے مسلمان روحانی طور پر دنیا کے مرکز سمجھتے ہیں اور لفظی طور پر مکہ میں مسجد الحرام کے مرکز میں واقع ہے۔ حج کے دوران کعبہ کو گھڑی کی مخالف سمت میں یعنی اینٹی کلاک وائز 7 بار معافی مانگنے والے نمازیوں کی بڑی تعداد گھومتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تمام لازمی رسومات کی تکمیل حاجی کو جنت میں جگہ کی ضمانت دیتی ہے، اور ساتھ ہی حاجی لفظی طور پر جس نے حج کیا ہے کے لقب کی ضمانت دیتا ہے، جسے دنیا بھر کی مسلم کمیونٹیز میں پسند کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کا صرف ایک حصہ حج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن نمازیوں کا بہت بڑا ہجوم جو ہر سال مکہ معظمہ میں اترتا ہے، اس جگہ کی اپنی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت کو مسلسل جانچتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس جگہ کے ڈھانچے کو وسعت دینے اور اسے بہتر بنانے کے لیے اربوں خرچ کیے ہیں، حجاج کے لیے خیمے لگائے ہیں اور بھیڑ کو ختم کرنے کے لیے کثیر سطحی راستہ بنایا ہے۔ حج کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جاتا ہے کہ جب مومن حج کر کے گھر کو لوٹتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ حج کی ہر رسم حجاج کو باطنی پاکیزگی، قلبی سکون اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات کو سمجھنے کی ماموریت فراہم کرتی ہے۔ حجاج جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حتمی اختیار پر اس کے یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ مشرکوں کی مسلسل بغاوت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے جہالت کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ حج کو پاکیزگی، کفایت شعری، سادگی، تقوی اور اللہ کے خوف کا نمونہ بنایا۔ آج جب زائرین خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو ہر عمل، طواف صحیح سے لے کر قربانی تک اور زمزم کا پانی پینا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور سنت کی یاد دہائی ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبول حج کا ثواب جنت سے کم نہیں۔ مکہ کو مسلمانوں میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس کو اللہ کے دوست یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تمام کہانی ہم بیان کر چکے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارہا اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ پر ثابت قدم رہے۔ حج کی اہمیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بارے میں جان کر آپ اپنے خیالات
کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ قرآن پاک میں چھپے حقائق اور انبیاء کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔